السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ یہ جو آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے یہ بھی عمرہ کرنے وقت کی ویڈیو ہے، مقام ابراہیم کی۔ یہ جو مقام ابراہیم ہے خانہ کعبہ کے پاس، تو وہاں کی ویڈیو ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان آپ لوگوں کو واضح طور پہ دکھائی دے رہا ہوگا۔ تو یہ خوبصورت مناظر ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے بار بار یہ سعادت نصیب کرے۔ اپنی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر اور لائک کیجئے۔ چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی، اور قوم سمود ایسی قوم تھی جو بالکل عاد کی طرح، جیسے کہ قوم نوح کے بعد قوم عاد قوم نوح کی طرح تھی، یعنی کہ یہ ایک دوسرے کی وارث ہوئے۔ سمود بھی عاد کے نقش قدم پر چلے جیسا قوم عاد نوح کے نقش قدم پر چلی۔ سمود کا ملک بھی بہت زیادہ سرسبز، شاداب اور خوبصورت تھا۔ اس میں باغات، چشمے تھے، ایسے چشمے جن میں بہت زیادہ خوبصورت قسم کی نہریں، اور سمود تعمیر اور زراعت، کثرت باغات میں قوم عاد کی طرح تھے، بلکہ انہیں ان پر فوقیت عقل مندی میں تھی۔ وہ بہت زیادہ عقل مند قوم تھی۔ وہ پتھر تراشتے، پہاڑوں میں گھر بناتے، نہایت کشادہ اور خوبصورت۔ وہ پتھروں میں نہایت عمدہ نقوش تراشتے۔ ان کی عقل کے آگے پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا، جیسا کہ انسان کے آگے شمع موم کی طرح ہوتی ہے، یعنی جو چاہے انسان موم بتی کے ساتھ کر سکتا ہے، اسی طرح وہ پتھروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے۔ جب کوئی اجنبی آدمی ان کے شہر میں داخل ہوتا تو وہ حیران رہ جاتا، پہاڑوں جیسے بڑے بڑے محلات دیکھتا، گویا کہ وہ جنہوں نے بنائے ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ اتنے بڑے بڑے محل جنہوں نے بنائے انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ دیواروں پر خوبصورت پھول، ایسا لگتا کہ جیسے موسم بہار ہو۔ اللہ نے سمود پر زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ اللہ نے سمود پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ آسمان ان پہ بارش کے ذریعے سخاوت کرتا، زمین پھلوں سے سخاوت کرتی، باغات میووں سے سخاوت کرتے۔ اللہ نے انہیں رزق اور عمروں میں بہت زیادہ برکت دی، لیکن سمود نے ان سب چیزوں کے باوجود اللہ کا شکر ادا نہ کیا، بلکہ وہ نہ اللہ کی بندگی کرتے اور نہ اس کو اپنا معبود مانتے، بلکہ کفر اور سرکشی پر آمادہ ہو گئے۔ وہ اللہ کو بھول گئے، انہیں جو کچھ ملا تھا اس پر خوش ہوئے اور کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ وہ کبھی بھی نہیں مریں گے اور نہ اپنے محلات سے باہر جائیں گے۔ انہوں نے گمان کیا کہ موت ان پہاڑوں میں نہیں آئے گی، اور وہ موت کو ایسا راستہ نہیں ملے گا کہ وہ پہاڑوں میں داخل ہوگی۔ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ قوم نوح اس لیے غرق ہو گئی تھی کہ وہ وادی میں رہتی تھی، اور وہ اس لیے ہلاک ہوئے تھے کہ وہ نرم زمین میں رہتے تھے، اور خود وہ خوف سے امن کی جگہ میں ہیں۔ یعنی وہ لوگ کہتے تھے کہ قوم نوح اس لیے ہلاک ہوئی ہے کہ وہ نیچے وادی میں رہتے تھے اور وہ نرم زمین تھی، ہم تو پہاڑوں میں رہتے ہیں، موت وہاں تک نہیں آئے گی، اور یہ تو چٹانیں مضبوط ہیں تو ہم لوگ کبھی بھی نہیں مریں گے۔ یہ ان کی جاہلیت تھی۔ بتوں کی پوجا، انہوں نے اس بات پر اکتفا نہ کیا بلکہ انہوں نے بت بنا لیے اور بت پرستی شروع کر دی۔ حضرت قوم نوح اور قوم عاد کی طرح پتھروں کی پوجا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھروں کا بادشاہ بنایا تھا، مگر وہ اپنی جہالت کی وجہ سے پتھروں کے پجاری بن گئے۔ اللہ نے انہیں عزت دی، پاکیزہ رزق دیا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ذلیل کیا اور انسانوں کی تذلیل کی۔ یقیناً اللہ انسانوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ عجب بات ہے کہ جس پتھر کو وہ اپنے ہاتھوں سے تراشتے اس وقت وہ نافرمانی نہ کرتا نہ انکار۔ یہ لوگ اس کے سامنے جھکتے، اسے سجدہ کرتے۔ کیا طاقتور کمزور کی بندگی کرتا ہے؟ کیا آقا اپنے غلام کو سجدہ کرتا ہے؟ لیکن وہ اللہ کو بھول گئے۔ انہوں نے تو اپنے آپ کو بھی فراموش کر دیا، انہوں نے اللہ کی بندگی سے انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ اللہ نے ان کی طرف رسول بھیجنے کا ارادہ کیا، جیسا کہ قوم نوح اور قوم عاد کی طرف رسول بھیجے، اور بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ یقیناً اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور ان میں ایک شخص تھا جس کا نام صالح تھا۔ اس کی پیدائش ایک شریف گھر میں ہوئی تھی۔ اس نے عقل اور دانش اور نیکی میں پرورش پائی۔ وہ بہت شریف لڑکا تھا، نہایت ہدایت یافتہ، جس کی طرف لوگ اشارہ کر کے کہتے یہ صالح ہے،
یہ صالح ہے اور لوگوں کو اس سے بڑی امیدیں تھی، کہا کرتے تھے اس کی بڑی شان ہوگی، اس کی بہت بڑی شان ہوگی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ صالح ان شرفاء اور دولت مندوں میں سے ہوں گے۔ ان کی رائے تھی کہ ان کا شاندار محل ہوگا، بہت بڑا باغ ہوگا، اور ان کے والد کی رائے تھی کہ ان کا بیٹا عقل مندی میں بہت مال کمائے گا۔ لوگوں میں وہ جب نکلے گا اپنے گھوڑے پر تو لوگ اس کے پیچھے نوکر چاکر ہوں گے، لوگ اس کو سلام کریں گے اور کہیں گے یہ فلاں کا بیٹا ہے، یعنی اس کے باپ کو ان کے بارے میں یہ گمان تھا، اور اسے کتنی خوشی ہوگی جب اس کے نام کے ساتھ اس کے بیٹے کا نام ہوگا، اور لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنے گا کہ خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا یہ بہت امیر بیٹا ہے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اللہ نے انہیں نبوت کے لیے چنا، ارادہ کیا ان قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجے تاکہ وہ قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی عزت ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی عزت ہے؟ ہرگز نہیں، اس سے بڑھ کر تو کوئی عزت کی بات ہی نہیں۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے کہا، اے میری قوم، اپنے رب کی بندگی کرو، تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ دولت مند لوگ کھانے پینے کھیل تماشے میں تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے اور ان کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے۔ چنانچہ صالح علیہ السلام کی دعوت ان کو پسند نہ آئی۔ سمود کے سرمایہ دار غصے ہوئے، انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ ان کے خدام نے کہا یہ صالح ہے۔ وہ بولے یہ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ کہتا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ کہتا ہے اللہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھائے گا اور تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو بڑے لوگ، سردار لوگ ہنس پڑے اور کہا بیچارہ، کیا یہ رسول بنے گا؟ نہ اس کے پاس محل ہے، نہ باغ ہے، نہ کھیتی ہے، نہ کھجوروں کے درخت ہیں، تو یہ کیسے رسول بن سکتا ہے؟ ان لوگوں کی یہ بے وقوفی تھی۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جس کے پاس باغات، نوکر، محل، کھیتی، کھجور، یہ سب کچھ ہوگا تو وہ بادشاہ ہوگا۔ وہ اپنی جاہلیت میں پچھلی قوموں سے بھی بڑھ کر جاہل تھے۔ سرکشی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ غرور و تکبر میں وہ بہت عجیب و غریب قسم کے کلمات منہ سے نکالتے، یعنی کہ ان لوگوں کو ذرا پرواہ نہیں تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بتوں کو زیادہ تر پوجنا شروع کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ صالح علیہ السلام ان کے دین کی طرف آ جائے، لیکن وہ تو اللہ کے سچے پیغمبر تھے، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اس باطل دین کی طرف؟ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ان لوگوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی رسول نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، میں رب کی طرف سے تمہارا پیغمبر ہوں اور تم پر نصیحت کرتا ہوں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔